السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں شاہزیب نجی۔ اس وقت پاکستان میں ایک ہی چیز زیر بحث ہے اور وہ ہے آئینی ترمیم۔ ان آئینی ترمیم کے آتے ہی ایک بار پھر صوبہ خیبر پختونخوا کا نام چینج کرنے اور صوبہ ہزارہ بنانے کے اوپر بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے موسٹ ریلیونٹ پرسن تحریک صوبہ ہزارہ کے چیئرمین اور مانسہرہ سے قومی اسمبلی کے ممبر سردار محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، اس وقت آپ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں اور مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، اور حکومت ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ ٹیبل کرنے جا رہی ہے۔ تو اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا پوری مسلم لیگ نون کے جتنے ممبرس ہیں ان سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے انکلوڈنگ آپ، یا پھر جو ہے جو لوگ ہمیں اسکرین پہ یا پارلیمانی کمیٹی میں یا مولانا صاحب کے گھر آتے جاتے نظر آتے ہیں صرف ان کو ہی آن بورڈ رکھا گیا ہے؟ نہیں، اس لیے تو چونکہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس حوالے سے سب کو آن بورڈ لیا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ رابطے سب کے ساتھ ہیں اور اس حوالے سے میٹنگ وغیرہ آج بھی ہونی ہے۔ تو اس سے پہلے جو کہ ہماری اتحادی حکومت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے، اس طرح MQM ہے، اس کے بعد باپ پارٹی اور دوسری پارٹی، تو وہ سب کے مشاورت سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور جو ایک خصوصی کمیٹی بنائی وہ اس کی میٹنگ ہوتی رہی ہیں، اس میں ساری پارٹیوں کی نمائندگی بھی ہے، اور پھر انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطے کیے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا پر ساری جس طرح ان کے ساتھ رابطے رہے ہیں وہ سامنے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، ظاہر ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ کیبنٹ میں جس وقت مسودہ آئے گا وہ پاس ہوگا تو اب وہ اسمبلی میں آئے گا، تو یہ اس میں آئین سازی جو ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اس وقت یعنی بالکل سب کے ساتھ رابطے ہیں، اور پھر اتحادی جماعتیں خاص طور پر اپنا رول ادا کر رہی ہیں، جس طرح مسلم لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی اور دوسری MQM بھی، یہ ساری انہوں نے بھی فیصلے کیے ہیں بلکہ حمایت کی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، بلکہ اجتماعی طور پر۔ ہاں، اجتماعی طور پر۔ اچھا، جب اس آئینی ترمیم کے اوپر بات شروع ہوئی تو NP کے جو سربراہ ہیں ML ولی خان صاحب، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ووٹ ہے سینٹ میں اور وہ میں تب دوں گا کہ آپ صوبے کا نام چینج کریں، آپ خیبر پختونخوا کے بجائے پختونخوا رکھیں۔ تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا سمجھ آئی کہ وہ خیبر کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اصل بات تو اس وقت یہ چونکہ صوبوں کی بات ترمیم تھی بھی نہیں تھی، یہ تو دوسری ترمیم تھی، جوڈیشل ترمیم تھی، لیکن اس نے میرا خیال ہے ذرا آپ نے لوگوں کو یہ بات پہنچانے کے لیے کہ جی خیبر پختونخوا کا نام مطلب ترمیم کر کے اور اس میں صرف پختونخوا رکھے جائیں، یہ پہلے بھی انہوں نے جو ترمیم کرائی ہے نا، جس سے پورے صوبے کو نقصان ہوا ہے، اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ ہزارے میں بڑی ریزسٹنس ہوئی، بڑے اس کے خلاف جلسے جلوس ہوئے، بلکہ ہمارے 7 نوجوان شہید ہوئے ہزارے کے، اور 12 اپریل 2010 کو جب شہادت ہوئی اس کے بعد پورے ہزارے میں بھرپور قسم کی تحریک چلی، اور اس میں ساری جماعتیں چاہے کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھے تھے سارے متفق ہوئے۔ پھر ہم نے صوبہ ہزارہ کا اسی لیے مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نام جو رکھا گیا تھا، اب خیبر پختونخوا نام رکھ دیا ہے، تو اب آپ کی اطلاع کے مطابق یہ بھی بات ہے کہ خیبر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس کی حمایت نہیں کرتے کہ خیبر کو کیوں ہٹایا جاتا ہے۔ خیبر بھی چونکہ اب مرج ہو چکا ہے، اس وقت تو مرج بھی نہیں ہوا تھا، علیحدہ ایجنسی تھی، اب خیبر اور فاٹا مطلب ہے مرج ہوئے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ آئے ہیں، تو انہوں نے بھی بالکل اس کے سخت احتجاج کیا ہے کہ یہ خیبر کو بھی صوبے میں شامل نہیں دیکھنا چاہتے، نام نہیں دینا چاہتے ہمارا، جو اسی طرح ہزارے کے لوگوں نے بھی محسوس کیا۔ تو یہ اس کی ایک ذاتی شخص مطلب انہوں نے اپنی طرف سے شاید اس کی پارٹی کا موقف ہوگا، لیکن ہم نے بھرپور اس کی مخالفت کی ہے، اور ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ہے ہزارہ کے تمام جو سینئر لوگ ان کے ساتھ مل کر، اور پھر اس حوالے سے ہم نے جو متعلقہ جو بھی لوگ تھے، جس طرح خصوصی کمیٹی کے چیئرمین تھے خورشید شاہ صاحب تھے، یا اسپیکر صاحب ہیں سردار ریاض صادق صاحب ہیں، یا ہماری پارلیمانی لیڈر ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کے ساتھ ہم نے ملاقات بھی کی، ان کو یادداشت بھی دی ہے، اور اسی طرح ہمارا رابطہ وزیر اعظم صاحب سے بھی ہوا، اس طرح اپنے قائد نواز شریف صاحب سے بھی۔ تو یہ رابطے اس لیے کیے تھے کہ ایک چیز اس وقت اگر صوبوں کی بات ہے، پھر صوبہ ہزارہ پہلا ہمارا حق بنتا ہے، جس میں کوئی اختلاف بھی نہیں، پورے ہزارے کے جتنی پارٹیوں کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ کاف ہے، چاہے اس کے ساتھ PTI ہے، JUI ہے، یا مطلب ہے کوئی بھی جماعت اسلامی ہے،
یہ سارے اس پر متفق ہیں، اور اسی لیے ان سب نے مل کر ایک سپریم کونسل بنائی ہے صوبہ ہزارہ تحریک کی، اس کا مجھے چیئرمین منتخب کیا ہے، اور میں نے اللہ کا فضل و کرم سے جب بھی کوئی بات کی ہے سب سے مشاورت کے ساتھ بات کی ہے۔ ابھی ہم نے بالکل پریس کے ذریعے بھی اس کی مخالفت کی ہے، اور پھر یہ ہمارا مطالبہ اور جائز مطالبہ ہے کہ صوبہ ہزارہ بنایا جائے، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، عوام کے لیے بہتر بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے۔ پاکستان میں مزید صوبے بنائے جائیں گے تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، عوام کو فائدہ ہوگا، انتظامی طور پر ایڈمنسٹریٹو طور لحاظ سے مطلب صوبے بننے چاہیے، لسانی بنیاد پر نہیں ہے، تو اس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو کیونکہ دیکھو 3.5 کروڑ کی آبادی تھی اس وقت بھی 4 صوبے، ابھی 25 کروڑ کی آبادی ہے 4 ہی صوبے، یعنی کتنی آبادی بڑھ گئی ہے، ان کے مسائل کتنے زیادہ ہیں، ان کی ضروریات کتنی زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے انتظامی طور پر مزید صوبے بننے چاہیے، اور ہزارہ صوبہ کے لیے تو تحریک چلی ہے تو ضروری بننا چاہیے۔ اچھا، اس کے اوپر نا ان سے بھی سوال کیا گیا ایمل ولی صاحب سے کہ آپ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں خیبر کا نام، یا اس کا چینج کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے کہ اس کو آپ، کیونکہ خیبر پختونخوا لگنے سے اس کو لوگ KPK کہتے ہیں، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا جیسے بلوچستان پنجاب کو نام لیا جاتا ہے تو ایسے پختونخوا کہا جائے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان سے جب یہ سوال کیا کہ آپ نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی تو اس کے اوپر بھی سوال کیا گیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، تو اور صوبہ بنوانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2.5 اضلاع پر اگر صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں، ان کی خواہش ہے، میری خواہش ہے یہ چینج کر دیں، نام چینج کر دیں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ جو ہیں وہ تعصب کی سیاست کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ تعصب کی تو نہیں کرتے، چونکہ تعصب کی تو بو ان کے اس نام ہی سے ظاہر ہو رہی ہے۔ جس طرح آپ خیبر کا نام ہوا وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور ہزارہ کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہزارہ میں کوئی ایک قوم نہیں رہتی، ہزارہ میں تقریباً 18 قبائل ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہے، پشتو بولی جاتی ہے، ہندکو بولی جاتی ہے، گوجری بولی جاتی ہے، کوستانی بولی جاتی ہے، یہ ساری زبانیں بھی بولی جاتی ہے، اور 2.5 اضلاع نہیں ہیں ہزارہ کے، 8 اضلاع ہیں، اور الحمدللہ کہ یہ آج کی بات بھی نہیں۔ انہوں نے یہ 2.5 اضلاع والی تنزن یہ بات کی۔ ہاں، وہ صرف تنزن یہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ایک آواز ہے تعصب، وہ صرف وہ 2.5 اضلاع جو وہاں مرکز جو جہاں وہ رہتے ہیں وہاں 2.5 اضلاع بنتے ہیں، تقریباً اتنے ہی بنتے ہیں جہاں لوگوں کی، ورنہ مالکنڈ بھی ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں، اور اس کے ساتھ سودرن جو ڈسٹرکٹ ہے DI خان ہے تو وہ بھی مطلب اس کے حق میں تو نہیں ہے۔ اب DI خان سے بھی ان کے خلاف آواز اٹھی ہے، اس طرح فاٹا سے بھی اٹھی ہے، تو یہ کہاں پر مطلب وہ کہتے ہیں کہ صرف پختونخوا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ پختونخوا اس کا کیا معنی ہوتا ہے اور اس سے کیا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جہاں مختلف لوگ رہتے ہیں، پورے صوبے میں مختلف قومیں رہتی ہیں، زبانیں بولی جاتی ہیں، ایون پشاور میں ہندکو بولی جاتی ہے اور کوارڈ میں ہندکو بولی جاتی ہے، دیکھیں نا اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے، ہم تو اور سعودی سرائکی بولی جاتی ہے، تو یہ اکثریت جو زبان بھی بولنے والے ہیں اکثریتی علاقے جو صوبہ میں خیبر پختونخوا میں، تو انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا یہ تعصب کی بات۔ یہ خود جو کہتے ہیں کہ جو اگر اس زبان سے ہٹ کر کوئی بولنے والے ہیں تو وہ مطلب اس قابل نہیں ہے کہ ان کے نام، ان کے بھی شناخت ہو یا ان کا نام بھی ہو۔ تو ہم اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لسانی بنیادوں پر نام بھی نہیں ہونے چاہیے، لسانی بنیادوں پر صوبے بھی نہیں بننے چاہیے، بلکہ انتظامی بنیادوں پر صوبے بھی بننے چاہیے۔ اور یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ پنجاب کو ابھی تو نہیں بنا، سندھ تو نام ابھی تو نہیں بنا، تاریخی ریکارڈ ہے اس کے بعد پہلے سے، اور اسی طرح اور وہاں پر جو پنجاب میں رہتے ہیں رہنے والوں کو پنجابی کہتے ہیں، قوم کو پنجابی نہیں کو تو پنجابی نہیں کہتے، رہنے والوں کے علاقائی لحاظ سے پنجابی کہتے ہیں، سندھ کو بھی کہتے ہیں، ایسٹ پنجاب ہے، اور اسی طرح سندھ میں مطلب ہے آپ بلوچستان عرصے سے نام ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ تو یہاں پر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر جو تھا، چونکہ اس وقت یہ ایریا جو تھا بالکل ایک مختلف علاقوں پر مشتمل تھا، یہ نام اس وقت تجویز ہوا، اس کا نام اگر تبدیل بھی کرنا تھا تو سب کو اعتماد میں لے کر کرتے، ایسا نام ہوتا جس سے کہ ساروں کی شناخت بھی ہوتی، نمائندگی بھی ہوتی۔ اچھا، آخری سوال کروں گا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، ویسے تو ابھی جمعیت علماء اسلام سے آپ کی بات چل رہی ہے تو امید ہے کہ وہاں سے آپ کے ساتھ حمایت ہو جائے، لیکن فار ایگزامپل نہیں ہوتی اور سینٹ میں ان کے بغیر جو ہے پھر آپ کو ضرورت ہوگی، تو حکومت ایسا کرتی ہے کہ ایمل ولی خان صاحب کی اگر بات مان لیتی ہے، تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ آپ نے ایک وقت میں مولانا سمیع الحق صاحب یہ ایک لے کر آئے تھے، بل لے کر آئے تھے، اور آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر جو ہے وہ کہا تھا کہ میں سود کو حلال نہیں کہہ سکتا،
تو اسی طرح کی کوئی چیز ہم دیکھیں گے کہ پھر آپ کہیں گے پھر میرا صوبہ ہزارہ شامل کریں، نہیں تو پھر میں ووٹ نہیں دیتا؟ دیکھو وہاں اس بل کی جو بات کی تھی وہ تو خیر میرے ایمان کا تقاضا تھا، آج بھی میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سود کا کسی صورت میں حمایت نہیں ہو سکتی، اور میں میرے لوگوں کا ایک کہ یہ امانت تھی جو اس کے خلاف میں نے استعمال کی، شکر ہے۔ آج کی صورتحال جو یہ اس وقت یہ ہے، جو اس کا نام جو آپ نے شاید آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم نے جو احتجاج کیا ہے تو کمیٹی نے اس کی کوئی منظوری نہیں دی، بلکہ جو 26 نکات ہے اس میں کوئی نام نہیں ہوا بلکہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسی کوئی صورتحال نہیں پیدا ہوگی، ایسا موقع نہیں ملے گا کوئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے۔ سر کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسی صورتحال ہو جس میں جو ہے وہ صوبے کی بات آئے گی یا پھر صوبے کے نام کو چینج کرنے کی بات آئے گی تو پھر پہلا حق صوبہ ہزارہ کو ہوگا، اور باقی ہم تعصب کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر صوبہ نہیں چاہتے، انتظامی بنیادوں کے اوپر چاہتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔